الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام ساتھی بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ وسلم علیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کو، جس نے ہمیں انسان بنایا۔ کروڑہا درود تاجدار ختم نبوت سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن نے ہمیں مسلمان بنایا۔ سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کو، جس نے ہم سب کو امت مسلمہ میں پیدا فرمایا۔ کروڑہا درود تاجدار ختم نبوت سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن نے ہم جیسے گناہ گاروں کو اپنی امت کے لیے پسند فرما لیا۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، ملت کے نوجوان ساتھیوں، میری طرف سے آپ کو عید الاضحیٰ کی مبارک ہو۔ اصل تو مبارک پھر یہ ہے عید الاضحیٰ کی کہ اسلام کا جھنڈا جو ہے یہ جب دنیا پر لہرانے لگے گا۔ جب تک اسلام کا جھنڈا دنیا پر لہراتا نہیں، مسلمانوں کی عزتیں، مسلمانوں کا معاشی نظام، اقتصادی نظام، مسلمانوں کی شان و شوکت بلندیوں کو چھوئے گی، تو پھر ہی اصل تو مبارک ہے۔ آج ان کا ذکر کرنا ہے جن نے اللہ کی توحید کے لیے درباروں میں، بازاروں میں، بت خانوں میں، اپنے گھر سے لے کر ہر مقام پر جہاں وہ پہنچے
ان نے اللہ کی توحید کا علم بلند کیا۔ وہ شخصیت جس کا ذکر کرنے کا میرا خالق حکم دے رہا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ یاد کرو کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی جب کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے لیکن درمیان میں کوئی کہتا ہے اس کو بھی یاد کر لو، تو میرا خالق کہتا ہے جب اپنی تمہاری خوشیاں آئیں تو میرے ابراہیم کو بھی یاد کر لیا کرو، اس نے وہاں میرا جھنڈا بلند کیا ہے جہاں کوئی کر نہیں سکتا تھا، لوگ بتوں کے آگے سر جھکا رہے تھے، میرا ابراہیم میرے آگے سر جھکا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر مقام پر توحید کے علم کو بلند کیا۔ وقت آتا ہے آپ کے لیے چیخاں جلائی جاتی ہے، فیصلہ کرنا تھا، وقت کے حاکم نے فیصلہ دیا، یا یہ جو آگ ہے جس کی 30 فٹ لمبائی ہے، 20 فٹ چوڑائی میں یہ جو آگ جل رہی ہے، یا اس میں چلا جا یا میرے آگے سر جھکا دے، یا اس میں چلا جا یا میرے آگے سر جھکا اور مجھے کہے کہ رب اعلیٰ کہے، کیونکہ نمرود کا یہی دعویٰ تھا، انا ربکم الاعلیٰ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ گردن کٹ سکتی ہے، غیر خدا کے آگے جھک نہیں سکتی۔ اللہ کے سوا مومن کی گردن کسی بت کے آگے، کسی حاکم کے آگے، کسی وڈیرے کے آگے نہیں جھکتی۔ اللہ والوں کی گردن جب بھی جھکتی ہے اللہ ہی کے آگے جھکتی ہے۔ کہا آگ میں چلا جاؤں گا۔ دنیا نے دیکھا کہ آگ گلزار ہوئی۔ یہ آگ کا واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے، ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے اکیلے تھے، کمزور تھے ظاہری طاقت میں، لیکن توحید کے علم کو بلند کیا، اللہ نے ان کو مضبوط بنا دیا اور ان کے لیے آگ کو گلزار کر دیا۔ اے مسلم، کفر کی آگ کی طرف دیکھ کر نہ گھبرایا کر۔ یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے ہمیں یہ درس دیتا ہے، ہمیں یہ سبق دیتا ہے، اے مسلم نہ گھبرایا کر۔ تیرے سامنے کفر کی چیخا ہو، کفر کے طاقت ہو، کفر کا نظام ہو، تیرا کام یہ ہے تو اللہ کے آگے جھکتا رہے، اللہ تیرے لیے آسانیاں پیدا کرتا رہے گا۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نظریے کو ہمیں لے کر چلنا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نظریہ جو تھا، عقیدہ جو تھا، آپ کی سوچ جو تھی، یہ نہیں تھی کہ میرے سامنے فلاں ملک طاقتور ہے، فلاں میرے سامنے فلاں طاقتور ہے، اس کے پاس فلاں ہتھیار ہے۔ مسلم وہ ہے جو ہتھیاروں پر بھروسہ نہیں کرتا، جب بھی بھروسہ کرتا ہے یا کالی کملی پر کرتا ہے یا اللہ پر کرتا ہے۔ کہا تھا کسی نے
کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پر بھروسہ، مسلم ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یا رسول اللہ، مسلمان کی یہ تعریف ہے۔ یہ صرف واقعات سنانے کے لیے نہیں ہوتے، سنائے اس لیے جاتے ہیں کہ اپنا نظریہ ابراہیم علیہ السلام جیسا بنا لو، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کا نظام اللہ کی دھرتی پر نافذ کرنے کے لیے اللہ کا نبی آگ میں چلا جاتا ہے، اللہ آگ کو گلزار بنا دیتا ہے۔ آج ہم ایک طرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اسلامی قانون ہونا چاہیے۔ میں تمہیں بتاؤں، یہ ہمارا دعویٰ اگر سچا ہوتا تو پاکستان کی دھرتی پر اسلامی قانون نافذ ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھ، ابراہیم علیہ السلام روڈوں پر گشت نہیں کی، دھرنے نہیں مارے۔ ابراہیم علیہ السلام نے گھر سے کہا، گھر والوں کو کہا، اپنے اوپر اللہ کے نظام کو نافذ کر لو۔ اپنے گھر سے نافذ کیا، پھر گلیوں میں نافذ ہوا، پھر محلے میں نافذ ہوا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا جو گھر سے مہم چلی تھی وہ مہم اتنی کامیاب ہوئی کہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کا قانون نافذ ہو گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی قانون پاکستان میں نافذ ہو جائے، ہر ملا کو، ہر پیر کو، ہر عوام کو، ہر حاجی کو، ہر نمازی کو اپنے وجود پر اسلام نافذ کرنا ہوگا۔ کوئی بات کی سمجھ آئی آپ کو؟ یہ تمہیں سنانے کے لیے کہہ رہا ہوں، عمل کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اپنے وجود پر نافذ کر لو۔ جب اپنے وجود پر ہم نافذ کر لیں گے، وہ نفاذ جو ہے وہی اسلام کا نفاذ بن جائے گا۔ خود ہم کم تولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، فرقہ وریت کی بات کرتے ہیں، بھائیوں کا حق مارتے ہیں اور جھنڈا لے کر نکلتے ہیں اسلامی قانون نافذ ہو۔ ایسا تیرا دعویٰ جھوٹا ہے۔ پہلے اپنی باڈی پر اسلامی قانون نافذ کر، پھر دیکھ، پھر اپنے گھر والوں کی باڈی پر اسلامی قانون نافذ کر، پھر پوری کائنات پر نافذ ہو جائے گا۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو پہاڑوں کے درمیان کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب دیکھا ہے تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ آواز آتی ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ باپ بیٹے نے اللہ کے حکم کو اپنے اوپر نافذ کیا، اور مشکل تھا، حکم تھا بیٹے کو ذبح کر، بیٹے کو ذبح کر۔ باپ نے کہا، بیٹے نے عمل کیا۔ جب یہ نفاذ ہوتا ہے لٹا دیا جاتا ہے، مشہور باتیں ہیں، لیٹ گئے، چھری ہاتھ میں ہے، وہ چھری جو پتھر پر ماری سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، پتھر کے دو ٹکڑے ہوئے، وہ نازک گلا جو ہے سیدنا اسماعیل کا نہیں کاٹ رہی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تو کیوں نہیں کاٹ رہی میرے اسماعیل کا نازک گلا؟ کہا اے خلیل، خلیل کہتا ہے کاٹ، جلیل کہتا ہے نہ کاٹ۔ اللہ دمبا بھیج دیتا ہے۔ یہ زہری انتظام جو ہے اس پر بھروسہ کون کرتا ہے؟ یہ مسلم کا نظریہ نہیں ہے۔ مسلم یہ کہتا ہے میدان میں اترنا میرا کام ہے، مجھے کامیابی عطا کرنا میرے اللہ کا کام ہے۔ بیٹا بھی بچ گیا، پہلے آپ آگ سے بچے، پھر بیٹا شروع سے بچایا۔ کل کس نے آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچایا تھا؟ بلند آواز سے کہے کس نے بچایا؟ کس نے بچایا؟ کوئی شک ہے؟ کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا۔ پھر بیٹے کو کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا۔ اے مسلمان میدان میں اتر، آ جا، پیغمبر اسلام کی امت کی بیٹیاں کشمیر میں عزت اسلام کے لیے دے رہی ہے، ان کی عزتیں نوچی جا رہی ہے۔ فلسطین میں جو ہے ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، اور تو ادھر بیٹھ کر باتیں کر رہا ہے، کبھی دھرنے کرتا ہے، کبھی روڈ پر نکلتا ہے۔ تمہیں نظر نہیں آتا کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ ہماری بہن آفیہ وہاں قید میں ہے، جن کی بیٹیاں قیدی بن جائے، جن کے بیٹے مارے جائے، جن کے بزرگوں کی داڑھی کھینچی جائے، ان کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ گھر میں بیٹھے رہے؟ اپنے اوپر نفاذ کرو، اسلام کا نفاذ کرو۔ یہ ہے فرقہ جو ہمیں دیا گیا ہے، وہابیت کا، دیوبندیت کا، سنیت کا، شیعت کا۔ کیوں دیا گیا ہے؟ کہ یہ پہلے اپنے فیصلے کرے، یہ اپنے فیصلے کرے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے مسلم سوچ، کہلاتا مسلم ہے، تیرے اعمال مسلمانوں جیسے نہیں، تیری سوچ مسلمانوں جیسی نہیں۔ تمہیں اپنی بیٹی بہن نظر آتی ہے، ماں نظر آتی ہے، اس کشمیری کی ماں کی طرف دیکھ، اس کشمیری کی بیٹی کی طرف دیکھ، اس کشمیری کی بچی کی طرف دیکھ، اس فلسطین کے بھائی جو ہے دیکھ رہا ہے، اس کو قید کیا ہوا ہے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیا ہے، بہن کی عزت لوٹی جا رہی ہے، ماں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، بچی کی عزت لوٹی جا رہی ہے، باپ کو قتل کیا جا رہا ہے، بھائی کو قتل کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں یہ سر جھکے گا، اللہ کے آگے جھکے گا۔ اگر سر جھکے گا اللہ کے آگے جھکے گا، آج قربان ہو جائیں گے محمد عربی کے نظام پر۔ تو کون سا مسلمان ہے؟ تو کہاں کا مسلمان ہے؟ کلمہ پڑھنے والی بیٹیوں کی عزت لوٹی گئی، ماؤں کی عزتیں لوٹی گئی، بیٹیوں کی عزت لوٹی گئی، بچیوں کی عزت لوٹی گئی، اور وہ لوٹ رہے، ہم ادھر خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے نزدیک تو کوئی آج خوشی کا کوئی دن نہیں، خوشی اس دن ہوگی جب ہماری بیٹیوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری ماں کو، ہماری بہنوں کو عزت ملے گی اللہ کی دھرتی پر۔ وہ للکاروں سے نہیں بات بنے گی، وہ تیری جماعتوں سے نہیں بنے گی، تمہیں انفرادی طور پر نکلنا ہوگا، میدان میں اترنا ہوگا۔ پھر دیکھ جیسا ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے کل اس نے بچایا تھا، وہ کہتا وہ نظریہ لا، میں تمہیں آج بچا دوں گا۔ میرے بھائی، عید قربان جو ہے، عید الاضحیٰ جو ہے، ہمیں درس کیا دیتی ہے؟
یہ دیتی ہے کہ تو نماز بھی نہ پڑھ، قربانی کر، تیری کوئی قربانی نہیں، نماز پڑھتا نہیں، قربانی کرتا ہے، کیا تیری قربانی؟ قربانی تو یوں ہی ہے کہ تیرا چلنا بھی محمد عربی کی سنت کے مطابق ہو جائے، تیرا اٹھنا بھی، تیرا چلنا بھی، تیرا بیٹھنا بھی، تیرے افعال بھی، تیرے اقوال بھی، تیری جلوت بھی، خلوت بھی، جب کوئی دیکھے تو وہ کہے یہ محمد عربی کا غلام آ رہا۔ مسلمان کب ڈرتے تھے؟ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ یہ کون تھے؟ وہ 313 تھے، ان کے پاس کون سا جدید اسلحہ تھا؟ 313 تھے، میدان میں نکلے تھے، میدان کا نقشہ تبدیل ہو گیا تھا، نقشہ تبدیل ہو گیا تھا۔ آج مسلمان تمہیں ضرورت ہے اپنی باڈیوں پر اسلام نافذ کرو اور میدان عمل میں آؤ، مخالفتیں چھوڑ دو، متحد ہو جاؤ۔ تمہارا متحد ہونا کفر کے لیے خطرہ ہے، لہذا کفر کے لیے خطرہ ثابت ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو متحد کرے، اکٹھا کرے، ہم مرے تو سرکار کے نام پر مرے، ہم جیے تو سرکار کے نام پر جیے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام ساتھی اپنی صفیں درست کرو۔